کرد اپوزیشن جماعتوں نے اسلامی جمہوریہ کے خلاف اپنی کوششوں کو متحد کرنے کے لیے ایک نئے سیاسی اتحاد کا اعلان کیا تھا، جس کا ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اسرائیل نے فنڈ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کر دیا تھا، اور گزشتہ 72 گھنٹوں میں امریکہ اور اسرائیلی جو افواج ہیں انہوں نے مغربی ایران میں ایرانی فوجی ٹھکانوں کو بار بار نشانہ بنایا۔ یہ فضائی حملے کرد پیش قدمی کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیے گئے ہیں کہ پہلے ان کو سافٹن اپ کر دو اتنا زیادہ کہ جو وہاں پر IRGC ہے یا فوج جو بھی بیٹھی بھی ہے ان کے ٹھکانوں پر اتنی بمباری کرو کہ وہ کمزور ہو جائے، اس کے بعد کرد اگر آئیں تو ان کو زمینی حملے میں آسانی ہو۔ تو یہ پری ایمپٹیو سٹرائکس تھیں جو انہوں نے کی ہیں۔ اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کے کرد رہنماؤں سے جنگ اور اس کے بعد کے ممکنات پر بات کی ہے کہ اگر جنگ جیت گئے یا ہار گئے تو آپ کو اس میں کیا ملے گا۔ یعنی یہ ڈیل ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کون سا کوئی وہ بڑے کوئی جذباتی معاملات ہو رہے ہیں اور واقعی میں کوئی پیشنیٹ تحریک ہے، پیسے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، پیسہ مل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بتاؤ ہمیں کیا ملے گا۔ تو اس پہ انہوں نے بات کی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کا، اس میں کیا کردار ہوگا کردوں کا، اور اگر جیت گئے یا ہار گئے تو آپ کو کیا ملے گا، جو بھی بارگین ہے، بزنس ڈیل ہے۔ بہرحال یہ جو منصوبہ ہے یہ ایران کے شمال مغرب میں ایک کرد بغاوت کو ہوا دینے کا ہے، جو شمال مغربی ایران میں ایرانی مسلح افواج کو مصروف رکھنے میں مدد دے گا، اور بڑے شہروں میں جو ایرانی فوج کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانیوں کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف بغاوت شروع کرنے کا موقع مل جائے گا، تاکہ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر اسلامی جمہوریہ کا یہ جو باغی ہیں جو بھی شہروں سے نکلے ہوئے وہ ان کا تختہ الٹا سکیں، اور ممکنہ طور پر ایران کی بیلکنائزیشن بھی ہو جائے کہ آپ نے یہاں سے علیحدگی پسندوں کو گھسایا ہوا ہے اور وہ اس کے حصے بکھرے بھی کرنے شروع کر دیں کہ یہ علاقہ میرا ہے اور یہ ہے۔ تو یہ ان کا ایک مکمل امریکی منصوبہ ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ کردوں کے علاوہ بلوچستان کی علیحدگی پسند جو ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں، جو ایران کی پاکستان کے ساتھ جو سرحد ہے اس پر سرگرم ہیں۔ گزشتہ جون سے تہران اور اسلام آباد انہوں نے وہاں پر مسلح گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون بڑھایا ہے، اور اسرائیل کی مداخلت کی اطلاعات انہوں نے پہلے سے دی ہیں، جو کہ وہاں کے اقلیتی گروہوں کو فنڈ کر کے اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ان کا استحصال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہم یہ بھی آپ کو بتاتے رہے، ہم نے یہ پہلے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ BLA کو اور بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے یا جو بھی یہ لوگ دہشت گرد ہیں، فتنہ ہندوستان جو ہے، ان کو ہندوستان